شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو بصیر اور محمد بن مسلم سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام سے نقل کیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک مجلس میں ان 400 باتوں کی تلقین کی جن کے ذریعے سے مسلم دین درست رہ سکتا ہے۔ ان میں سے ہم 20 احادیث کا آج ذکر کریں گے۔ نمبر 1، فسد سے بدن صحیح رہتا ہے اور عقل مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 2، لبوں پر خوشبو لگانا نبی کی سنت اور کاتبین کے لیے کرامت ہے۔ نمبر 3، مسواک اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، نبی کی سنت ہے، منہ کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 4، تیل لگانے سے جلد نرم ہوتی ہے، قوت دماغ میں اضافہ ہوتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں، خشکی دور ہوتی ہے، رنگ چمکدار ہوتا ہے۔ نمبر 5، سر کے دھونے سے میل کچیل اور بفا دور ہوتا ہے۔ نمبر 6، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، منہ اور ناک کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، ناک میں دوا ڈالنے سے سر کو صحت ملتی ہے، بدن اور سر کے دوسرے اوجاع دردوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 8، نورا صفائی اور ذہنی سرور کا سبب ہے۔ نمبر 9، اچھا جوتا پہننا بدن کی حفاظت ہے اور انسان کی طہارت اور نماز کے لیے مددگار ہے۔ نمبر 10، ناخن تراشنے سے بہت بڑی بیماری کو روکا جا سکتا ہے اور اس سے رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 11، زیر بغل بال منڈوانے سے بدبو دور ہوتی ہے، یہ صفائی ہے اور سنت ہے۔ نمبر 12، طعام سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کپڑوں کی کثافت کو روکا جا سکتا ہے، نگاہ تیز ہوتی ہے۔ نمبر 13، نماز شب بدن کو تندرستی بخشتی ہے، اللہ کی رضا اور رحمت کا سبب ہے اور انبیاء کے اخلاق کی پیروی ہے۔ نمبر 14، سیب کھانے سے معدہ کی صفائی ہوتی ہے۔ نمبر 15، کندر چبانے سے داڑھیں مضبوط ہوتی ہیں، بلغم ختم ہوتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 16، طلوع فجر سے سورج کے ابھرنے تک مسجد میں بیٹھنا طلب رزق کے لیے پھرنے سے زیادہ مفید ہے۔ نمبر 17، بہی کھانے سے کمزور دل کو طاقت ملتی ہے اور معدہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 18، 21 دانے سرخ رنگ خشک انگور کے ناشتے پر کھانے سے تمام امراض دور ہوتے ہیں سوائے مرض الموت کے۔ نمبر 19، مسلمان کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب بیوی سے مقاربت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزوں کی شب میں تمہارے لیے بیویوں سے رفث کو حلال کیا گیا ہے۔ نمبر 20، چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کسی طرح کی انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہاتھ پاک نہیں ہوگا جس میں لوہے کی انگوٹھی ہوگی۔